یہاں پر ان زر ابن حبیش قال علی ابی ابن کعب کیفا تعد سورۃ احزاب، تو سورہ احزاب کو کس طرح سے کیسے شمار کرتا ہے، یعنی کتنی آیتیں شمار کرتا ہے؟ قلت اثنتین و سبعین آیتن او ثلاثتن و سبعین آیتن، اس نے ارشاد فرمایا کہ میں 72 یا 73 آیتیں، ابھی یہ بھی تردید میں ہے، 72 یا 73 آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ قال ان کانت لتعدل سورۃ البقرۃ وَإِن كُنَّا لَنَقْرَأُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ قُلْتُ وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالَ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی اور اس میں یہ بھی ہم آیتیں پڑھتے تھے جو کہ اب نہیں ہے۔ تو کون سے قرآن کی حجیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ان ابی امامہ بن سہل ان خالتہ قالت لقد اقرأنا رسول اللہ آیت الرجم الشیخ والشیخۃ فرجموہما البتۃ بما قضیا من اللذہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تھی، یہ بھی ایک ان کی دلیل ہے۔ ان حمیدہ بنت ابی یونس قالت قرأ علی ابی وہو ابن 80 سنہ، میرے والد بزرگوار نے میرے سامنے یہ قرآن پڑھا اور اس آیت کو پڑھا اور وہ 80 سال کی عمر میں تھے۔ انہوں نے قرأ علی ابی وہو ابن 80 سنۃ فی مصحف عائشہ، انہوں نے کہا مصحف حضرت عائشہ میں یہ تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی الذین یصلون الصفوف الاول۔ قالت قبل ان یغیر عثمان المصاحف، حضرت عثمان نے جب قرآن مجید میں تبدیلیاں کی تو اس سے پہلے یہ آیت یسلم و تسلیمہ کے بعد یہ جملہ بھی تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَّلِ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ یہاں پر اتنی زیادہ دلیلیں یہاں ذکر کی گئی ہیں کہ اگر میں ان میں سے ایک ایک کو پڑھنے لگوں تو شاید اور بات لمبی ہو جائے۔ آج صرف میں اتنا یہ چاہوں گا کہ ان حوالوں کے لیے الاتقان، تفسیر الاتقان جلد 2 صفحہ 26، تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ 105 اور 106، یہ تو ہے آیتوں کے بارے میں۔ اب صورتوں کے بارے میں بھی ہے، یہ لمبی بحث ہے، صرف صورتوں کے بارے میں نام لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صورت ایسی تھی جو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے جلد 3 صفحہ 100 میں نے بیان کر چکا ہوں کہ یہ بھی طویل بحث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہی وادی والی بحث، اس میں کہتے ہیں کہ ایک صورت تھی کہ جو اتنی لمبی صورت تھی کہ جو سورہ براءت کے مشابہ تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو محترم پھر بتائیے کہ کون سے قرآن کی حجیت ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک اور دیکھیے، تفسیر الاتقان جلد 1 صفحہ نمبر 65 پر لکھا ہوا ہے ایک سورۃ الخلع، وہ بھی تھی، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے اور بھی بہت سے حوالے ہیں، لیکن یہی حوالہ سورت تفسیر الاتقان جلد 2 صفحہ 26 پر بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سورۃ الحفظ
اس کو بھی آپ آلاء الرحمن میں دیکھیے صفحہ 24 پر، اور یہاں پر زرکشی اور احمد بن جعفر المنادی نے بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں کانتا سورتا الحفظ والخل مکتوبتان فی المصاحف المنسوبۃ الی ابی بن کعب وانہ ذکر عن النبی انہ اقرأہ ایاہما وتسمى سورۃ الخلع والحفظ. یہاں پر یہ بھی صورتیں تھیں مگر اب نہیں ہیں. سیوطی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وفی مصحف ابی 116 سورۃ لأنہ کتب فی آخرہ سورۃ الحفظ والخلع. انہوں نے دو صورتیں 114 کی بجائے 116 116 صورتوں کا قرآن پیش کیا ہے. سیوطی نے بہت سی روایات نقل کی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت ابی ابن کعب کانا یقنتان بہما فی الصلاۃ. ان دو صورتوں کے بارے میں وہ نماز میں بھی ان کی قرأت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور سورت جس کی نسبت سورۃ الولایت کے نام سے ہماری طرف دی گئی ہے، یہ تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ارشاد فرمایا. صفحہ 31 پر ذرا ملاحظہ فرمائیے، اس میں انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ شیعہ سورۃ الولایت کے قائل ہیں. کسی مفسر نے لکھا ہے یہ تو تہمت ترازی میرے خیال میں ان کی ایسی عادت ہے، ان کے بزرگوں کی عادت ہے، یہ ہر بات کو کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ نے اہل بیت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی صریح الزام تراشی، جھوٹ کہ ہم کسی سورۃ الولایت کے نام سے کسی سورت کے قائل. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لعنت ہو اس پر جو اس طرح کی الزام تراشیاں اہل اسلام پر کرتا ہو. ہم کسی پر الزام تراشی نہیں کرتے الحمدللہ، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت نے ہمیں الزام تراشی سے منع کیا. یہ فکری دہشت گردی ہے. ایک اور سورت بھی مشہور کی گئی ہے، وہ سورۃ الوصایا. معلوم نہیں یہ سب صورتیں کیوں لکھی گئیں، کیوں پیش کی جاتی ہیں قرآن مجید کو مشکوک بنانے کے لیے. میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا مگر آج ان حوالوں کے ذریعے، چونکہ سنا ہے کہ فرقہ حنفیہ کے دانشور کوشش کرتے ہیں کہ کتاب تو نہیں دکھاتے لیکن وہ کتاب کی طرح سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور اس سے دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں، یہ فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ حوالوں کے ذریعے سے روپ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان حوالوں میں یہ لکھا ہوا ہے. جیسا کہ مجھے آج ہی خبر دی گئی کہ انہوں نے پھر اسی طرح سے نہج البلاغہ پر تہمت لگا کر مولا کائنات کے خطبہ نمبر 6 سے استناد کر دیا ہے. ابھی ہم وہاں تک چونکہ پہنچے نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس تک پہنچنے سے پہلے کہیں ہمارا کوئی نوجوان ان کی غلط باتوں کو سمجھ